أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون صدق اللہ العظیم. سب بچے ذرا فون سائلنٹ کر لیں پلیز، میں بھی کر لوں. السلام علیکم. اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کا موضوع چل رہا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی نعمتیں یاد دلوا رہے ہیں اور ان کی کچھ گمراہیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں. آیت نمبر 20. وہ وقت بھی یاد کریے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے، اور اس نے تم میں انبیاء بھی بھیجے، اور اس نے تم میں بادشاہ بھی بنائے، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا. اس میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں. اچھا، آپ نے اب تک اندازہ کر لیا ہوگا کہ جو ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں اس میں عربی تھوڑی سی پڑھتی ہوں، پھر اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں، اور اس ترجمے سے پڑھنے کے بعد اس آیت میں سے جو ہمارے لیے عملی پہلو نکلنا ہوتا ہے وہ نکالتی ہوں. ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ جو ہمارے لیے جو ہم نے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہ سبق جو نکلتا ہے تو وہ میں بتاتی ہوں کہ اس میں سے ہم نے یہ سیکھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کے احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے. تو نعمتوں کو یاد کرنے اور کروانے سے انسان کے اندر فرما برداری آتی ہے، اور ان کی خوبیاں یاد کر کر کے کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیے تھے، اس نے یہ ہم پر احسان کیا تھا، کسی کی بھی خوبیوں کو یاد کر کے انسان کے اندر احساس ذمہ داری آتی ہے. تو لہذا نعمتوں کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ پھر محنت تو کرنی پڑتی ہے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم پر احسان کیا. وہ احسانات کون سے؟ کہ تم میں انبیاء بھی بھیجے، اور اس کے علاوہ اس نے تم میں بادشاہ بھی بھیجے، اور تمہیں وہ تمہیں نعمتیں دیں جو پورے جہان میں سے اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں دیے تھے. تو ان پر احسانات مختلف، بادلوں کا سایہ، ان کے اوپر من و سلوہ کا اترنا، اور اس کے علاوہ ان سے کہا جہاد کے لیے جاؤ تو انہوں نے کہا ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس پاک زمین میں، مقدس زمین میں، اس سے مراد فلسطین، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے. یعنی خیر اگر حاصل کرنی ہے، یعنی یہ پھر نافرمانیاں کر رہے تھے تو پھر 40 سال کے لیے ان کو جو ہے وادی سینا میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم یہیں پر گھومتے پھرتے رہو گے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح کے وقت جہاں سے چلتے تھے شام کو وہیں پر ہی ہوتے تھے، اسی میدان میں گھومتے رہتے تھے، وہ کہیں پر نہیں جا سکے تھے. تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں سے نکلنا. اللہ نے کہا پھر جہاد کرو. ٹھیک ہے، جو پیچھے جگہ چھوڑ آئے تھے فلسطین، وہاں پر عمالقہ قوم آ کر بس گئی ہے، تو وہاں پر اب تم جہاد کرو، داخل ہو وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم نے وہاں نہیں جانا. ہم جو ہے یہ ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں کہ طالوت بادشاہ بھی مقرر ہوا، اس کے ساتھ یہ گئے بھی، اور انہوں نے اس سے کہا کہ تم لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا. انہوں نے بہت زیادہ پانی پی لیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم جہاد نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے جو بھی خیر ہمارے لیے لکھی ہو، اس خیر کو پانے کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت تو ضرور کرنی پڑتی ہے. وہ حرکت، وہ محنت، وہ جد و جہد جس سے پھر ہمیں خیر ملنی ہوتی ہے، وہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ محنت کریں گے، یہ جد و جہد کریں گے تو ان کو یہ جو ہے کامیابی ملے گی.
تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے داخل ہو جاؤ تم اس زمین میں، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور تم میں سے کوئی بھی پیٹھ موڑ کر واپس نہ آئے، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر ایسا کیا تو پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے ان سے کہا بھی اللہ رب العزت نے کہ دیکھو تمہارے لیے بہترین اپرچونٹی ہے، تم وہاں پر جا سکتے ہو، کھلی جگہ ہوگی، وہاں پر بہترین علاقہ ہے، رہائش کا بھی تمہارا انتظام ہو جائے گا، لیکن انہوں نے نہیں گئے۔ اور اللہ رب العزت نے کہا اب پیچھے مڑ کے نہیں آنا، جب میں نے کہہ دیا کہ اب آگے چلو جہاد کرو تو اب پیچھے نہیں مڑ کر آنا۔ تو لہذا جب بھی کسی اچھے کام کا ارادہ کر لیں تو پھر پیچھے سے نہیں ہٹنا چاہیے، پھر تیاری کر لیں، پھر اللہ رب العزت پر توکل کریں، پھر سستی نہیں کرنی ہوتی، غفلت نہیں کرنی ہوتی، پھر ہمت نہیں ہارنی ہوتی۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، تو یہ کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے زور آور جبار لوگ رہتے ہیں، اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ تم انہیں وہاں سے نکال نہ لو۔ کمزور ایمان والے محنت کے بغیر چاہتے ہیں کہ انہیں کامیابی مل جائے۔ تو جب انسان کا ارادہ پختہ ہو تو پھر محنت کرتا ہے، پھر اللہ کے کہنے پر چلتا ہے، پھر انسان کو کوئی بھی رکاوٹ روک نہیں سکتی۔ تو انہوں نے بہانہ بنایا، ان کا وہاں تو بڑے جابر لوگ، بڑے زوراور لوگ رہتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر وہ کہنے لگے اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم وہاں پر داخل ہوں گے۔ تو لہذا انسان نے جو بھی کام کرنا ہو اسے کر لینا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری مرضی کے مطابق حالات بنیں تو پھر ہم کریں گے۔ اگر ہم ایسے بہانے کرتے رہیں تو پھر انسان کے اندر بہادری نہیں آتی۔ ان کو اللہ رب العزت نے کہا تھا یہ چلے جاتے، داخل ہوتے، جہاد کرتے، اللہ ان کی مدد کرتا، لیکن ان کی چونکہ عادت تھی ہیلا، بہانہ، سستی، غفلت، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، اور پھر اس وجہ سے ان کے اندر بہادری بھی نہیں آئی۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جب کسی کام کا اچھا ارادہ کریں، جب بھی کوئی اچھے کام کی اپرچونٹی ہو تو محنت کرنی پڑے تو محنت کر لیں، سستی اور غفلت نہ کریں کہ نہیں یہ نہیں، ہم اب وہاں پر ہم ایڈجسٹ کیسے ہوں گے، وہاں کے لوگ ایسے، کوئی نہ کوئی عذر بہانہ نہیں بنانا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور توکل کر کے کمزور ایمان کے ساتھ بہانے نہیں بنانے چاہیے، اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کر لینا چاہیے۔ انہی میں تھے دو آدمی، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ، سارے لوگوں میں سے صرف دو لوگ تھے، انہوں نے کہا، دو لوگوں نے جو ڈرتے تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ نے ہم پر نعمت کی، علیہم ادخلوا علیہم الباب، اللہ نے ہمیں اپنی نعمت سے نوازا ہے، لہذا اب ہم ان کے مقابلے میں جاتے ہیں، دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اور پھر جب تم اس میں داخل ہوگے تو تم ہی غالب رہو گے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، مومنوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اتنے زیادہ لوگوں میں سے سارے کے سارے کمزور ایمان والے تھے، ڈر گئے، سب کے سب بزدل بن گئے، اور ان میں دو آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب اللہ نے کہا ہے، اس نے ہمیں اور بھی مشکل حالات میں نکالا، اب ہم حق پر جمیں گے، اب ہم حق پر جمے رہیں گے اور اپنے پیغمبر کی بات مانیں گے، اور ہم جہاد کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ جب اللہ پر بھروسہ کریں گے تو پھر ہم ہی غالب رہیں گے، مشکل سے مشکل کام ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے ہیں، اور مسلمان پھر غالب آ جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد محنت اور جد و جہد۔ کبھی بھی کامیابی محنت اور جد و جہد کے بغیر نہیں ملتی کہ بھئی صرف ہمارا ایمان ہے یا پھر ہم نے صرف اللہ پر توکل کر لیا تو ہمیں کامیابی مل جائے، ایسے کامیابی نہیں ملتی۔ ہم سے بھی اللہ رب العزت نے بڑے وعدے کیے ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پڑھا تھا ہم نے جنگ احد پر، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا تھا تم اگر مومن رہے تو تم بلند ہوگے، لازماً تمہیں کامیابیاں ملیں گی۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، جب تک وہاں پر وہ جبار لوگ موجود رہیں گے ہم تو کبھی بھی نہ داخل ہوں گے، لہذا تم اور تمہارا رب جائے، دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہانے تو ان کے پاس پہلے بھی بہت ہوتے تھے، بہت زیادہ بہانے بناتے تھے، اب جب ان کے سارے بہانے ختم ہو گئے تو اب ان کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی۔ تو حالانکہ ان کو جو دو سچے مومن تھے اس نے ان کو سمجھایا بھی، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں سمجھی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا
کہ آپ اور آپ کا رب جائیں لڑائی کریں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ گستاخی اور نبی کے ساتھ بھی گستاخی، یہ عقل سے مارے ہوئے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے محسنین کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اتنا احسان والا معاملہ، اتنا بہتری والا معاملہ، ان کے مطالبات اللہ رب العزت کے سامنے رکھنے والے، لیکن پھر بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی بے ادبی کی اور اللہ رب العزت کی بے ادبی کی، کہا کہ نہیں آپ جائیں لڑیں، ہم نہیں جا رہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بدتمیزی سے یہ اس طرح کا جواب دے دیا۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، کہا میرے رب بے شک میں تو اختیار نہیں رکھتا مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا، ہارون ان کا بھائی تھا نا موسیٰ کے، میں اپنے بھائی کو اور اپنی جان کا اختیار رکھتا ہوں، لہذا ان پر تو میرا کوئی بھی اختیار نہیں چلتا، آپ جدائی ڈال دیں ہمارے درمیان، ان فاسق قوم کے درمیان۔ وفاداری انہوں نے نہیں دکھائی، تو لہذا مومن کی بنیادی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وفاداری نبھائیں۔ تو ہمیشہ حق پر نکلنے میں بعد اپنے قریبی لوگ ہی بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یہ ساتھی تھے نا، اکٹھے گھر سے چلے تھے قوم کے لوگ، تو بعض دفعہ جب بھی انسان کوئی دین کا کام کرتا ہے، کوئی حق کا کام کرتا ہے، تو انسان کو اپنے حوصلے پست نہیں کرنے چاہیے جب اپنے میں سے کوئی ساتھ چھوڑ دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ساتھ چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فإنها محرمۃ علیہم، اب وہ زمین میں یہاں پر 40 برس تک ان کے اوپر وہ زمین یعنی فلسطین کی زمین اب حرام کر دی گئی ہے، اب یہ زمین میں یتیہون فی الارض مارے پھریں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، لہذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر آپ غم نہ کریے۔ یہ جو قوم تھی یعنی جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی گول سیٹ نہیں ہوتا، وہ پھر کیا کرتے ہیں، پھر ایویں ہی پھرتے رہتے ہیں۔ اب ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں تھا، بہت بڑا مقصد اللہ نے ان کو دیا تھا، دیکھو جہاد کرو، انہوں نے نہیں وہ مقصد اچیو کیا، کوئی مقصد نہیں تھا، لہذا اللہ نے کہا کہ تمہاری زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی پروگرام تم نے نہیں بنایا ہوا، لہذا اب 40 سال تک یہیں پر تم گھومتے پھرتے رہو گے۔ 40 سال اللہ رب العزت نے اس لیے کہا کہ یہ چونکہ بزدل تھے، کیونکہ فرعون کی حکومت میں رہے تھے نا، انہوں نے غلام بنا کر ان کو رکھا تھا، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے تھے، اپنی مرضی سے پہن نہیں سکتے تھے، نہ ہی انہوں نے کوئی تعلیم حاصل کی تھی، نہ ہی انہوں نے کوئی اپنا علاج کروا سکتے تھے، غلام قوم رہتے ہوئے، لہذا یہ دوسری قوم کو دیکھ کر جو بہت بہادر تھی ان کو دیکھ کر ڈر گئے کہ نہیں ہم تو نہیں لڑائی کر سکتے، بزدل قوم تھی، انہوں نے زندگی ایسے گزاری تھی، فرعون نے ان کو ذہنی غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 40 سال تک تم یہیں پر گھومتے پھرتے رہو گے، تو 40 سال میں وہ نسل ختم ہو جاتی ہے، مزید نسل آ جاتی ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ 40 سال کے بعد اور لوگ آ جائیں گے اور یوتھ قوم آئے گی، وہ بہادری کے ساتھ لڑیں گے اور پھر ان کو کامیابی ملے گی۔ تو لہٰذا میں نے اور آپ نے بھی، ہم نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور بنانا ہے، اگر مقصد نہ بنائے صبح شام ایسے گزرتے چلے جاتے ہیں، سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، رمضان آتا ہے رمضان چلا جاتا ہے، کھایا پیا سوئے اٹھے ملے جلے ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ فلا تأس علی القوم المفسدین، یہ محنت نہیں کرنا چاہتے، لہذا آپ ان پر دکھ نہ کریں، ان کو محنت کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ آپ ان اہل کتاب کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا سچا قصہ بھی تو پڑھیے، یہاں تک بنی اسرائیل کی جو گمراہیاں تھیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے سے جو گمراہی والا کام ہوا اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ آدم کے 2 بیٹوں کا سچا قصہ انہیں سنائیے، جب ان دونوں نے اذ قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوگی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، تو اس نے کہا میں ضرور تجھے ماروں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہا بے شک اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، لہذا حوصلے کے ساتھ انہوں نے اپنے اس بھائی نے، حابیل اور قابیل 2 بھائی تھے آدم کے، ٹھیک ہے، بہت سے ان کے بارے میں واقعات ہیں،
مختلف روایات سے معلوم ہوتے ہیں، کچھ سچ ہیں کچھ جھوٹ ہیں، بہرحال ان کے بارے میں یہ تھا کہ ان کے دور میں حوا کو 2 ہی بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی ایک لڑکا، ٹھیک ہے۔ پھر جو اگلے سال ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتا تھے تو وہ ان 2 جو بہن بھائی ہوتے تھے جو پہلے پیدا ہوتے تھے ان کی شادی جو بعد میں آتے تھے ان کے ساتھ شادی کر دیتے تھے۔ تو جو قابیل تھا جو اس کے حصے میں اگلے سال کی جو لڑکی آئی وہ اسے پسند نہیں آئی، ٹھیک ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا جو اپنی بہن تھی۔ اس طرح کے یعنی اسرائیلی روایات ملتے ہیں، بہرحال قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں، تو اس وجہ سے ان کا آپس میں اختلاف ہوا، تو پھر انہوں نے قربانی کی اور پھر یہ کہا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ جو ہے نا اس لڑکی سے شادی کرے گا، لہذا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک ہی قربانی یعنی آگ آتی تھی اور قربانی کو کھا جاتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ دوسری کی قربانی کو جو قابل تھا اس کی قربانی کو آگ نے آ کر نہیں کھایا، تو لہذا وہ کہنے لگا میں اب ضرور اس کو مار ڈالوں گا، میں اس کو ضرور قتل کروں گا۔ تو پہلے بھائی نے حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ بڑے حوصلے کے ساتھ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو یہ تو دل کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت دل کے معاملات دیکھتے ہیں، تو اللہ نے میرا دل کا معاملہ دیکھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کو قبول کر دیا۔ بعض دفعہ نافرمانیوں اور بدتمیزیوں کی وجہ سے، سرکشیوں کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بھائی تھا قابیل، اس نے بھی نافرمانی اور سرکشی کی تو وہ اس نعمت سے محروم ہو گیا کہ اللہ رب العزت اس کی قربانی کو قبول کرتے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اب اس بھائی نے حابیل نے کہا اگر تو نے میری طرف مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا بھی تو تو مجھے قتل بھی کرے گا تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں لأقتلنک، اگر تو مجھے قتل بھی کرے گا بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے۔ دیکھیے کہ بھائی قتل بھی کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ تو حابیل کا یہ اعلیٰ اخلاق کہ اس نے بھائی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کرے تو وہ جواب میں بدتمیزی نہیں کرتے، دو بدو نہیں ہوتا، جیسے اس نے بات کی ویسی اسی ٹون میں بات کا جواب دیں۔ ایسے مومنین کا، ایسے اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا قابیل نے بھی کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کوئی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ کہا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، بے شک میرا ارادہ یہ کہ بے شک میں چاہتا ہوں میرا اور اپنا گناہ تو سب سمیٹ لے اور جہنم والے میں سے ہو جائے۔ وذالک جزاء الظالمین، یہ ظالموں کا بدلہ ہوتا ہے، ظالموں کی یہی سزا ہے۔ پہلے تو اس نے منع کیا اور اس نے کہا میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور پھر اس نے کہا کیوں میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا؟ کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس نے تبلیغ یہ کی کہ اللہ رب العالمین سے تم بھی ڈرو، میں بھی ڈرتا ہوں، اور اس لیے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھا رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تم نے ہاتھ اٹھایا بھی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا انجام جہنمی ہوگا۔ اس نے پھر انجام سے ڈرایا۔ دیکھو جب کوئی کسی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہوتی ہے، یہی ظالموں کی سزا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کسی نے بھی قتل نہیں کیا تھا دنیا میں، اس نے سب سے پہلے قابیل نے قتل کیا، اور یہ قتل حسد کی وجہ سے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا، اس کی قربانی قبول کیوں ہو گئی۔ ہمیشہ جب کوئی انسان کسی کی بھی کوئی اچھی چیز دیکھ کر خوش نہیں ہوتا تو سمجھ لیں اس کے اندر حسد آ گیا ہے۔ تو حسد کی وجہ سے اس نے جو ہے قتل کا ارادہ کیا۔ تو حسد انسان کو برے سے برے کام پر بھی لگا دیتا ہے۔ تو لہذا جو حابیل تھا اس نے قتل نہیں کیا، اس کے اندر اخلاص تھا۔ کام چھوٹا ہو یا بڑا اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص انسان کے اندر ہوتا ہے تو وہ چھوٹا ہو یا بڑا کام اللہ رب العزت قبول کر لیتے ہیں۔ اس نے اور اس سے بڑا کام کیا، لیکن یہ نافرمانی والا کام تھا، سرکشی والا کام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا کہ پھر دیکھو تمہاری سزا پھر جہنم ہوگی۔ فطوعت له نفسه قتل اخی فقتله فاصبح من الخاسرین، پھر اس نے جو ہے آسان کر دیا اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا۔ فطوعت آسان کر دیا،
اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا، پھر اس نے قتل کیا، پھر وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ نفس جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ انسان کو دشمنی پر ابھارتا ہے، اور جو نفس اپنے نفس کو قابو نہ کرے تو وہ پھر انسان سے غلط اور بہت برے سے برے کام کروا لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس امارہ نے مجھے ابھارا اس غلط کام کرنے پر، لیکن میں نے نفس امارہ کی بات نہیں مانی۔ تو میرے اور آپ کے اندر، ہم سب کے اندر ایک نفس ہوتا ہے جو برائی پر ابھارتا ہے، اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اس بھائی کو، قابیل کو، اس کے نفس نے ابھارا کہ بھائی کو قتل کر دو، تو لہذا اس نے اپنے دل کی بات مان لی اور اللہ کی فرما برداری چھوڑ دی۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ، تو اللہ رب العزت نے اب وہ قتل تو کر دیا، اس سے پہلے کسی نے قتل کیا ہی نہیں تھا، کسی کو دفنایا ہی نہیں گیا تھا، تو اب اس کو سمجھنا ہے، اور یہ غلط کام کرنے کے بعد اب اس کا ضمیر بھی سے ملامت کرنے لگا کہ میرا بھائی کتنا اچھا تھا، وہ تو مجھے بھی نصیحت کر رہا تھا، تو میں نے اس کو بھی قتل کر دیا، یہ میں نے کتنا غلط کام کیا۔ اب اللہ، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ضمیر پہلے انسان کو کسی برائی پر اکساتا ہے، جب وہ انسان اس ضمیر کی بات سن لیتا ہے اس کے بعد ضمیر بے چین لگتا ہے، اطمینان نہیں آنے دیتا۔ ہمیشہ نیکی کا کام کرنے کے بعد انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور ہمیشہ گناہ کا کام کرنے کے بعد ضمیر مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ میں نہ کرتی ہے، میں نے کیوں کیا ہے، میں کیوں چلی گئی، میں ان دونوں کے درمیان میں نے کیوں بات چیت کر لی ہے، میں نے کیوں دیکھ لیا، یہ پھر ضمیر گناہ کرنے کے بعد انسان کا نفس انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ اب اس کا ضمیر بھی اس کو ملامت کر رہا تھا قابیل کو، لہذا بھی اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، سران بھی ہو رہی تھی قتل کرنے کے بعد لاش میں، تو کہ اللہ رب العزت نے ایک کوا بھیجا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اس نے کوریدا زمین کو تاکہ وہ اسے وہ دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ بعض دفعہ حالانکہ کوا معمولی پرندہ ہے، بعض دفعہ کوئی چھوٹا انسان بھی بڑے انسان کو اچھی بات سکھا دیتا ہے، انسان کو سیکھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے، پرندے نے سکھایا تو اس نے سیکھ لیا۔ حالانکہ پرندہ جو ہے یہ کوا، ہم اس کو بہت معمولی سا سمجھتے ہیں، کبھی ہم کووں کو نہیں پالتے اور پرندوں کو پالتے ہیں، تو یہ کوا جو ہے اس نے آ کر یہ بات سمجھائی۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، پھر کہنے لگا ہے افسوس مجھ پر، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا، مجھے تو یہ بات بھی نہیں سمجھ آئی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں۔ اور پھر اس کے بعد گناہ کرنے کے بعد فاصبح من النادمین، اب گناہ کے بعد اب اسے ندامت ہونے لگی۔ لہذا حسد کی وجہ سے ہم برائی کو دوسرے پر یعنی لگا دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ حسد کی وجہ سے ہم دوسرے کے اندر برائی ڈھونڈتے ہیں، جیسے حابیل نے قابیل کے اندر ڈھونڈی کہ بھئی تمہاری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی۔ حسد جو ہے یہ ایک ایسا بری بیماری ہے کہ انسان دوسرے کی خوبی، دوسرے کی اچھی بات کو بھی تسلیم نہیں کرتا، بلکہ انسان کہتا ہے کہ یہ بھی نہ ہو، اس کی اچھی بات بھی ختم ہو جائے۔ تو لہذا حسد میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی بھی کوئی خوبی دیکھیں تو اپنی کمی کو سمجھتے ہوئے اس کی خوبی کو سیکھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، تو اچھا رہتا ہے۔ غصے کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے انسان اپنے بھائی کا بھی نقصان کر دیتا ہے، جیسے قابیل نے حابیل کا نقصان کر دیا۔ تو حسد بھی بہت گندی خطرناک یہ برائی ہے، اور غصہ بھی، اس کے اندر غصہ بھی تھا اور اس کے اندر حسد بھی تھا، دونوں چیزیں تھیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم دونوں کو ان دونوں بیماریوں سے، خطرناک بیماریوں سے بچائے رکھیں۔ اس سے انسان بڑی سے بڑی، یعنی اپنے بھائی کا بھی اس نے خیال نہیں کیا، اس سے پہلے کسی نے قتل نہیں کیا تھا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، نہ یہ ہوگا اور نہ ہی یہ مجھ سے آگے نکلے گا۔ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا تھا، انہو من قتل نفسا، کہ جس شخص نے بھی کسی دوسری جان کے بدلے کسی کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو مار ڈالا۔
انسانی جان کی حرمت اور معاشرے میں امن امان قائم کرنے والی یہ آیت ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس کسی نے بھی کسی کو زندگی دی، اس کو بچا دیا، گویا اس نے تمام سب لوگوں کی زندگی کو بچا دیا۔ تو یہ امن و امان قائم کرنے والی معاشرے میں بڑی پیاری آیت ہے۔ قابیل کے بعد اللہ نے تمام انسانیت کی بات کی، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی نیکی ہو، کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بھی ہم نے پہلے کہا ہے کہ تم نے کسی بھی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل نہیں کرنا، اور اگر ایسے کرتے رہو گے تو ہوگا کیا کہ معاشرے میں لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہوں گی اور زمین میں فساد ہوگا۔ اگر تم ایسے قتل کرو گے، کسی کو بھی لوگوں کو مارا، تو یوں سمجھیے جیسے تم نے ایک انسانیت کو، پوری امت کا قتل کیا، اور اگر کسی ایک جان کو بچا لیا تو یوں سمجھو جیسے ایک پوری امت کو بچا لیا۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ڈاکٹر اگر اچھی نیت سے مریضوں کو بچا لیتا ہے، محنت کر کے، توجہ کر کے، خلوص نیت کے ساتھ، قربانی تو دینی ہوتی ہے، اپنی نیند کی قربانی، ٹائم کی قربانی، ٹھیک ہے، اور ہلے گلے مذاق کی قربانی، ورنہ بیٹھے ہوتے ہیں بات چیت کر رہے ہوتے، کہتے ہیں اچھا آ رہے ہیں، اچھا آ رہے ہیں، اور ان کی جان پر بنی ہوتی ہے، اور دیر سے آتے ہیں، اور جو دوائیاں ٹائم پر دینی ہوتی ہیں جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے، اس میں سستی اور غفلت دکھاتے ہیں۔ تو جس نے ایک جان بچا لی گویا اس نے ایک انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک جان کو مار ڈالا گویا اس نے پوری امت کو مار ڈالا، پوری امت کا قتل ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں خواتین ابارشن کروا لیتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم ان کو مشورہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں، جہاں اور بچے کھا رہے ہیں وہاں پہ یہ بچہ بھی کھا لے گا، ہم ان کا ذہن بنا لیتے ہیں، ہم ان کو موٹیویٹ کر لیتے ہیں کہ یہ غلط کام نہ کرو، کوئی بات نہیں، اس بچے کو آنے دو۔ تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اچھے مشورہ دینے سے پوری انسانیت بچ گئی ایک نفس کو بچانے سے۔ تو ایسے ہی ایک ڈاکٹر بھی، اور اسی طرح معاشرے میں کوئی بھی ظلم کی وجہ سے اپنے آپ کو مارنا چاہ رہا ہے، کوئی بھی کہہ رہا ہے کہ میں بس مر جاؤں، اتنا مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کو موٹیویٹ کرنا کہ کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے نا، تمہیں انصاف ایک دن ضرور ملے گا۔ تو اس سے بھی یہ ہے کہ پوری انسانیت کو بچایا۔ تو یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ہمارے واضح دلائل لے کر ہمارے رسول آتے رہے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے تھے۔ اہلی کتاب کے اللہ تعالیٰ بات کریں کہ ان کے پاس کتاب تورات میں ہم نے قتل کو منع کیا تھا، ٹھیک ہے، قابیل نے قتل کیا، اس کے بعد یہ لوگ قتل کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اجتماعی بات کر لی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہمارے دلائل، ہمارے پیغمبر تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، نافرمانیاں کرتے رہو گے، زیادتیاں کرتے رہو گے، تو اللہ ایسی زیادتیوں کو پسند نہیں کرتا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں اذیت سے قتل کیا جائے۔ تو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ایک تو ہم نے پڑھا کہ سود لینا اور دینا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، ٹھیک ہے، کمزوروں سے فائدہ اٹھانا اور اپنا پیسہ سینت کے رکھنا اور ان کو دینا اور پھر ان سے ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ یہ کام جو کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، چوری، ڈکیتی، ٹھیک ہے، دھوکہ دینا، جانی دھوکہ بھی دینا، مالی دھوکہ بھی دینا، ٹھیک ہے، عہد و پیمان کے بھی دھوکہ دینا، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جو بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان یقتلوا او یصلبوا، تو ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، دو سزائیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا کاٹ دیے جائے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتیں، او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے پھر دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ ہمارا اسلام امن و امان معاشرے میں قائم کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی امن تباہ کرے گا دوسرے مسلمانوں کی، چوری، ڈکیتی، عزت پر ہاتھ ڈالنا، ٹھیک ہے، ان کے مال پر ہاتھ ڈالنا، دھوکہ دینا، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں پھر ان کو سزا دی جائے گی۔
کیونکہ اسلام دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسے جرم کرے گا تو پھر جرم کے حساب سے سزا بھی مختلف ہوگی۔ سزائیں یہ مختلف اللہ رب العزت نے بتا دی۔ چور کی سزا بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے 3-4 سزائیں بتائیں کہ جیسے جیسے مختلف جرم ہوں گے ویسے ویسے انہیں سزائیں مختلف دی جائیں گی۔ تو پھر اس کے علاوہ انہیں دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی رسوائی۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے ان تقدروا علیہم، کہ تم ان پر قابو پا لو، فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، جان لو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بڑے سے بڑے گناہ بھی ہو جائے نا، چوری، ڈکیتی، قتل، زنا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ دھوکے، جان مال کی عزت پر حملہ کرنا، یہ گناہ بھی کر لے، کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے، ہمیں اسلام کہتا ہے توبہ کر لو۔ مایوس نہیں کرتا تمہاری تو تم نے اتنے بڑے جرم کر لے، تمہاری معافی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ بات نہ کرو، اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے تو اسے معاف کر دو، اور اگر معاف نہیں کرو گے تو پھر معاشرے میں پھر بھی خون خرابہ ہوگا۔ لہذا اگر کسی کو احساس ہو جائے معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرو تاکہ معاشرے میں خون خرابہ نہ ہو۔ تو بڑے سے بڑے گناہ پر بھی اللہ نے کہا الا الذین تابوا، توبہ معافی مانگے، توبہ کریں، معاف کر دیا کرو۔ ایسا نہ کہا کرو اتنے بڑے غلطیاں کر لی اب تو ہم کبھی نہیں معاف کریں گے، اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کہہ رہے معاف تم بھی کر لو، میں بھی معاف کر لوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اسی کا قرب، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کے راستے کے لیے جد و جہد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے وسیلہ، وسیلے کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ، ٹھیک ہے، تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی ذریعہ اختیار کیا جائے اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ وسیلہ کسی زندہ شخص سے ہم لے سکتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابن عباس جو کہ زندہ تھے، لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ میدان میں چلیں اور بارش کی دعا کریں، اللہ رب العزت بارش برسا دیں گے۔ کوئی بھی زندہ شخص ہے، ہم جیسے بڑوں سے کہہ لیتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ دم کر دیں، ٹھیک ہے نا، آپ ہماری مدد کریں۔ کوئی بھی زندہ شخص ہے اس سے ہم ہیلپ مانگ سکتے ہیں، اس سے ہم وسیلہ مانگ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی جب فوت ہو جائے اس کے وسیلے سے ہم دعا نہیں مانگ سکتے۔ اور اس کے علاوہ ہم اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کا بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں، جیسے کہ وہ غار والا واقعہ ہے، اس میں انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنایا۔ تو ہم بھی اللہ رب العزت کے سامنے کوئی بھی دعا کریں تو اللہ رب العزت سے کسی بھی شخص کا وسیلہ نہیں بنانا، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنانا۔ یا اللہ وہ کام بھی آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا تھا، لہذا اس کام کے وسیلے سے، یعنی اس کام کے قرب کے ذریعے سے آپ ہمارا یہ کام کر لیجئے۔ ہمارے معاشرے میں وسیلے کے لیے بڑے غلط عقائد معاشرے میں مروج ہیں، تو کسی بھی فوت شدہ شخص کا وسیلہ نہیں ہم بنا سکتے، حتیٰ کہ حضور پاک، ہاں کسی کا بھی نہیں۔ بے شک جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو انہم ما فی الارض جمیعا، جو لوگ کافر ہیں اگر زمین میں موجودہ سارا مال و دولت بھی اور ان کی ملکیت جو ہے اتنا اور بھی لے آئیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن لے آئیں تو اللہ رب العزت ان سے کچھ بھی قبول نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کی بے بسی کی حالت بتائی کہ قیامت کے دن پورا کا پورا مال زمین و آسمان کے برابر اتنا اور بھی فدیے کے طور پر لے آئیں گے اور چاہیں گے کہ اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیں، ان کی معافی نہیں ہے۔ آج کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی صدقہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ قیامت والے دن وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر اجر نہیں ہوگا، اس کو اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کے، جیسے کہ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے بکری کے بچے کو نہیں پالا جاتا، اللہ رب العزت تمہاری کی ہوئی کھجور کی گٹھلی کے برابر نیکی کو بھی پالیں گے، بڑھائیں گے، حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ جتنی ہو جائے گی نیکی۔ قیامت والے دن انسان دیکھ کر حیران ہو گئی، اللہ اتنی زیادہ نیکیاں تو اللہ تعالیٰ پالتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کی ان کی حسرت، ان کی بے بسی نافرمان لوگوں کی، کاش ہم دوبارہ چلے جائیں دنیا میں
اور نیک اعمال کرنے۔ کاش اب ہمیں بھیجا جائے، اب ہم وہ نافرمانیوں کا کام نہیں کریں گے۔ کاش ہمیں زمین و آسمان کے برابر خزانہ مل جائے، اتنا اور مل جائے، ہم سارا کا سارا اللہ کے راہ میں دے دیں گے اور اللہ سے یہ خواہش کریں گے یا اللہ آپ سارا مال لے لیں، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دیں۔ لیکن یہ ان کی بات حسرت، افسوس اور دکھ رہ جائے گا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے اس دن کچھ قبول نہیں کیا جائے گا ان سے، آج جو کرنا ہے کر لو۔ یریدون ان یخرجوا من النار، اور وہ چاہیں گے کہ وہ جہنم سے کسی نہ کسی طریقے سے نکل جائیں، لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ یہاں ہمیں فوراً محسوس ہو کہ گرمی لگ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں اے سی چلاؤ، سردی لگ رہی ہے تو ہیٹر چلاؤ، ہے نا۔ یہاں بچانے کے لیے ہم بہت سا انتظام جلدی جلدی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہاں کے آرام بھی وقتی، یہاں کی تکلیفیں بھی وقتی، عارضی ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں تو ہمیشہ کے عذاب سے پھر ہم بچ سکتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بھی انہیں جہنم کے عذاب سے پھر نکالنے والا نہیں ہوگا۔ والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا چاہے کوئی مرد ہو یا عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹو، بدلہ ہے اس کا جو انہوں دونوں نے کیا، نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرت کی وجہ سے ہے، اور اللہ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اسلام میں جرم اور سزا کے معاملے میں عورت اور مرد برابر ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ بس صرف مرد کے ہاتھ کاٹو اور عورت کے ہاتھ نہ کاٹو، اس میں کوئی فرق نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کہا نا ان دونوں کے ہاتھ کاٹو، سخت سزا دینا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر وہ غلط کام نہ کریں۔ چور کا ہاتھ کاٹنے کو اس لیے کہا کہ انسان ہاتھ سے چیز اٹھاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا اس کا ہاتھ ہی کاٹ دو تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں اور وہ چوری نہ کریں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، جو شخص بھی ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، بے شک اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو توبہ کر لے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لے، اللہ بھی اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور بے شک اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ کیا آپ کے علم میں نہیں کہ آسمانوں زمین کی حکومت اللہ کے لیے ہے؟ وہ عذاب دے جس کو چاہے اور جس کو چاہے معاف کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اصل عدالت تو اللہ کی ہے۔ یہاں کی عدالتوں میں اگر بچ بھی جائیں تو کوئی بچنا نہیں ہے۔ اگر جرم ہے، اگر سزا ہے، ٹھیک ہے، کسی نے چوری کی اور لوگوں سے چھپ گیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل عدالت تو اللہ رب العزت کی ہے، سارے فیصلے اللہ کے پاس جا کر ہوں گے۔ وہ جس کو چاہے سخت سزا دے اور جس کو چاہے معاف کر دے۔ وہاں کی معافی معافی ہے، یہاں کی معافی کوئی معافی نہیں۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول نہیں غمگین کرے آپ کو ان لوگوں کا کفر میں دوڑ دھوپ محنت کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی نہیں کہا، جو کہ ہمارے معاشرے میں یا نبی کہتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یا ایھا الرسول، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ادب کے ساتھ بلایا ہے نا۔ کہتے ہیں یا نبی کہہ لیتے تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ رب العزت نے بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ اور پیغمبروں کو کہا یا نوح، یا ابراہیم، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پر بھی نہیں کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے رسپیکٹ کے ساتھ پکارا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کو ان کا چلنا پھرنا، کفر میں محنت کرنا غمگین نہ کرے، ٹھیک ہے۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اپنے منہ سے اور ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہوتے، یعنی منافق ہوتے ہیں، دلوں میں ایمان نہیں اترا ہوتا۔ اور لوگوں میں سے جو کچھ یہودی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کا کفر میں، گناہ کے کاموں میں بھاگ دوڑ، ٹھیک ہے، آپ کو ان کا یہود و نصارہ کی کامیابیاں، ان کی ترقیاں، ان کی چمک دمک آپ کو غمگین نہ کرے۔ تو لہٰذا ایک دائی کو سکھایا جا رہا ہے، جو دین کا کام کرتا ہے، جو دین کی دعوت دیتا ہے، تبلیغ کا کام کرتا ہے، اسے یہ سکھایا جا رہا ہے
کہ لوگوں کے رویوں پر آپ نے دل نہیں دکھانا، آپ نے غمگین ہو کر نہیں بیٹھ جانا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، اخلاق کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہنا ہے اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ تو ان کی دنیاوی جد و جہدیں، ان کی دنیاوی کوششیں، ان کا دین کو اگنور کرنا اس بات پر آپ کو غمگین نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں ایمان لائے، لیکن آپ جب ان کی حرکتیں دیکھتے ہیں، ان کی دنیا کے معاملے میں کوششیں دیکھتے ہو، تو پھر آپ کا دل دکھتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ان منافقوں کے دل میں ایمان اترا ہی نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ تو یہودی بھی ہیں، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، یہ آتے ہیں آپ کے پاس، آپ کی محفل میں کان لگا کر بیٹھتے ہیں، بات کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس بات کا جھوٹ بنا لیتے ہیں۔ باتوں کا جھوٹ بنانے کے لیے یہ آپ کی محفل میں آ جاتے ہیں اور باتوں کو سنتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، اور کچھ تو اس لیے آتے ہیں کہ وہ جا کر دوسروں کو بتائیں کہ دیکھو آج یہ بات ہوئی ہے، آج یہ وحی اتری ہے، آج نئی خبر آئی ہے۔ لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، نہیں آتے یہ آپ کے پاس، ان کا آنے کا مقصد مگر صرف یہ کہ اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیں، یعنی بات میں تبدیل کرنے کے لیے، باتوں کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کے لیے یہ صرف آپ کی محفل میں آتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوا وان لم تؤتوہ فاحذروا، اور پھر لوگوں سے یہ کہتے ہیں اگر نبی یہ بات کہے، ایسا حکم دے تو پھر کچھ بات لے لینا، اور اگر وہ یہ نہ کہیں تو نہ ماننا، یعنی خود سے ان کو الٹے پلٹے مشورے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کہیں دین میں کہ جس پر عمل کرنے سے سب مسلمانوں کو فائدہ ہو تو چھوڑ دینا، اور اگر پھر اس میں اپنا فائدہ ہو تو پھر بات مان لینا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جو بھی ایسے ارادہ کرتا ہے فتنے کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک نہیں کرتا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یعنی جھوٹی باتیں سننا اور جھوٹی باتوں کو پھیلانا یہ ہمیشہ انسان کو حق سے دور کرتی ہیں۔ اسلام کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈے کرتے رہنا، اور یہ کہ آپ ویسے بن جائیں اور ایسے ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور ایسے کام کر لیں، کوئی بھی غلط کام ہو اس کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ یہودی کرتے تھے، جھوٹ بات سنتے تھے، خود ہی جھوٹ بنا لیتے تھے، اور پھر ان باتوں کو سننے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق جو ہے موڑ لیتے تھے۔ تو کوئی بھی غلط میسیج ہو اس کو، اس جھوٹ کو آگے نہیں پھیلانا، اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی دین کی بات کو نہ موڑنا۔ آج کل کے دور میں یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اگر ایسا کرتے رہیں گے تو پھر حق سے دور نکل جائیں گے، پھر حق پر قائم نہیں رہیں گے۔ اچھے میسیج، صحیح مستند میسیج جو ہوں وہ پھیلائیں، لیکن اگر سنی سنائے میسیج ہم آگے پھیلاتے رہیں گے تو پھر حق بات معاشرے سے ختم ہو جائے گی۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، اور یہ پھر آتے ہیں سننے کے لیے جھوٹ کو، اور اس کے علاوہ یہ کھاتے ہیں حرام بھی۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اور اگر یہ آپ کے پاس آئیں کہ وہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، آپ ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ اعراض کر بھی لیں گے تو پھر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے جھوٹی باتوں کا تذکرہ کیا اور کھانے کا تذکرہ کیا، کیونکہ حرام کھانے سے حق بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ سننا بھی بری بات ہے اور جھوٹ بولنا تو پھر بہت بری بات ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جھوٹ کو سنتے ہیں اور یہ سود کھاتے ہیں۔ اگر یہی لوگ آپ کے پاس آئیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کروانے کے لیے تو آپ ان سے اعراض کر لیں، کیونکہ نہ یہ حق بات کو قبول کریں گے نہ یہ حق بات سنیں گے۔ ان کو تو جھوٹ کی عادت پڑ گئی ہے، آپ سے فیصلہ کروانے کے بعد بھی یہ اپنی مرضی سے اس کو چینج کر لیں گے۔ اگر آپ فیصلہ کریں گے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو پھر آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جو سچی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے تو وہ اس فیصلے کو قبول بھی کر لے گا، لیکن جس کو جھوٹ کی عادت ہو وہ آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کرے گا۔ لہذا اگر یہ آپ کے پاس فیصلہ لے کر آئیں، آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو،
آپ نے جذبات میں آ کر دشمنی کی وجہ سے ان کے حق میں غلط فیصلہ نہیں کرنا۔ اگر آپ کو کسی دشمن کے ساتھ دشمنی ہے یا کسی کے ساتھ بہت محبت ہے، ان جذبات کو آپ نے اپنے دل میں رکھنا ہے۔ آپ کا اپنا کوئی قریبی آ گیا، اس سے بہت محبت ہے، اس کے خلاف فیصلہ دینا آپ کو مشکل لگ رہا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی دشمن آ گیا فیصلہ کروانے کے لیے اور آپ کو یاد ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ سچ پر ہے، ان جذباتوں کو چھپا کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، جذبات میں آ کر بے انصافی والا فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ آپ انصاف پر قائم رہیں گے، آپ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے تو معاشرے میں پھر عدل قائم ہوگا، اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ آپ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ آتے آپ کے پاس کیوں ہیں فیصلہ کروانے کے لیے؟ ان کے پاس تو تورات بھی موجود ہے، یہ یہود و نصارہ ہے نا، جب اپنے علماؤں کے پاس جاتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ وہ سخت رجم کی سزا لگائیں گے، ان کی کتاب میں بھی تورات میں بھی رجم کی سزا تھی جو زنا کرے، تو یہ سوچتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں اور یہ ہمارا کچھ لحاظ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے پاس آتے کیوں ہیں فیصلہ کروانے کے لیے؟ حالانکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے۔ تو پھر ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین، اس کے باوجود بھی جب آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر بھی لیتے ہیں پھر بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں اور یہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر لوگوں کے فیصلے کو ترجیح دینا یہ منافقانہ عمل ہے، ٹھیک ہے، اس عالم سے فیصلہ کروائیں، اس سے کروائیں، اب ادھر جائیں، اب ادھر جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھی عالم نے قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ بھئی اب آپ نے ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی یہ سزا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں اب کسی اور سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ اچھا چلو عالموں کو چھوڑو، اب عدالت میں چلتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر لوگوں کے فیصلے کو ترجیح دینا یہ منافقانہ عمل ہے، جو یہود و نصارہ بھی کرتے تھے اور منافقین بھی کرتے تھے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے جو نازل کی تھی نا تمہاری طرف تورات کتاب، اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی نور، روشنی والی باتیں تھیں، تمہاری رہنمائی والی باتیں تھیں، یعنی کتاب تورات بھی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے نازل کی تھی۔ یہ تو انہوں نے اس میں چینج کر لیا نا، کچھ فیصلوں کو چھپا لیتے اللہ کے، کچھ احکام کو ظاہر کرتے تھے اور کچھ کو چھپا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کتاب بھی تمہاری طرف ہدایت کے لیے نازل کی تھی تاکہ آپ فیصلہ کریں۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اسی کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی ان لوگوں کے فیصلہ کیا کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے اور جو ربانی تھے، اللہ والے تھے، اور جو علماء بھی تھے، اسی تورات کے مطابق ان کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کے حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، اور وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور اس پر وہ گواہ بھی تھے اس کے حق ہونے پر۔ تو لہذا تم لوگوں سے نہ ڈرو، وَخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا ایسے لوگ کافر ہیں۔ یہاں پر ہم 3 آیات میں دیکھیں گے کہ 3 آیات میں آیت کے ختم ہونے پر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ کافر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ظالم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافر ہیں، پہلی آیت میں کہا جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی میں ان احکام کو نہیں لاتا تو وہ کیا ہے۔ پہلا تو اللہ نے کہا وہ کافر ہیں۔ تو لہذا دنیاوی فائدے اور شہرت کے خاطر دین کا علم حاصل کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اب ان کے علماؤں نے یہ کام کر دیا تھا، دنیاوی فائدوں کے خاطر دین کو سیکھتے تھے اور پھر اپنے پاس ہی علم رکھتے تھے، ہم سے آ کر فیصلے کرواؤ۔ اب ہمارے ہاں بھی مشہور ہو گیا نا، استخارہ کروانا ہے تو ہم سے آ کر استخارہ کرواؤ، اتنی فیس ہے۔ نظر دم وغیرہ کروانا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس آؤ، ٹھیک ہے نا۔ کوئی حساب کتاب کروانا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس آؤ، کوئی جادو ٹونا ہو گیا تو وہ بھی ہمارے پاس آؤ، اور پھر اچھی خاصی بھاری رقم علماءوں نے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے نہ ڈرو، ان علماؤں سے، اگر یہ دین کو بیچنا شروع ہو گئے ہیں، بھاری رقم، بھاری معاوضہ، ٹھیک ہے، مجھ سے ڈرو۔ اور پھر اللہ نے کہا
میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچا کرو. ٹھیک ہے. تو اب آج کل کے دور میں ہیں کچھ لوگ ایسے, ٹھیک ہے, وہ حساب کتاب اسی وقت استخارے کی دعا آتی ہے یا نہیں آتی, اسی وقت حساب کتاب کر کے لب لباب کیا نکالتے ہیں, آپ کے ستارے گردش میں ہیں, اب آپ کے آپ بڑے مشکل حصار میں ہیں, یہ اس طرح کی یعنی الجھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو میری آیات کو, ٹھیک ہے, میرے احکام کو تھوڑی دنیاوی فائدوں کی خاطر, شہرت کی خاطر ایسا کرے گا تو ایسے لوگ کافر ہیں. اور ہم نے تو وَكَتَبْنَا عَلِيمٌ, اور ہم نے تو تورات میں یہ بھی لکھ دیا تھا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, اور کان کے بدلے کان, اور دانت کے بدلے دانت. وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ, اور جو شخص بھی اور زخمی کرے گا تو اس کے بدلے میں بھی قصاص ہے. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ, تو یہ اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اور آگے آ گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو اللہ کے احکام نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا تو یہ ظالم ہیں. قصاص کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت کے اندر. کسی کو سیدھا کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے, ایسا ہم نہیں کر سکتے. ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں نا کہ جب بچے کسی کے گھر میں ملازم ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں بات نہیں سنتے تیرے, آدھا ایسا مارتے ہیں, ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دیتے ہیں. اللہ کہہ رہے ایسا تم کر نہیں سکتے. جان کے بدلے جان, اگر تم نے کسی کی جان لی تو اب تمہیں جان کا بدلے میں اپنی جان دینی ہوگی. کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی. اور کسی کے ناک پر ظلم کیا ہے تو ناک کے بدلے پھر ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, اور زخمی کر دیا تو اس کے بدلے میں بھی قصاص ہے, بدلہ دینا پڑے گا. ہاں اگر ہو گیا, غلطی سے ہو گیا, ٹھیک ہے, تو تم ان کو کوئی بھی صدقہ دے دو. کوئی اللہ نے حد نہیں بتائی, ٹھیک ہے, دانت کے بدلے دانت تو ہے, لیکن اگر نہیں, وہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے آپ میرا دانت نہ توڑیں, آپ کو اس کے بدلے کچھ بھی معاوضہ دے دیتے ہیں, تو اللہ کہہ رہے پھر وہ اس گناہ پر کفارہ ہو جائے گا. اور جو ان حدوں کو توڑے, کہتے ہیں نا اسلام میں بڑی سختی ہے, بڑا ظلم ہے. اللہ کہہ رہے جو ایسے حدوں کو نافذ نہیں کریں گے نا وہ ظالم ہیں, تاکہ اگر ایسی حدیں نافذ ہوں تو اور لوگ ایسا ظلم نہ کریں. بچے جو ملازم رکھے ہوئے ہیں ان کو ڈنڈوں سے مار نہ پڑے, ٹھیک ہے. تو لہذا کسی کے بھی جسمانی اعضاء کو نقصان ہم نہیں پہنچا سکتے. اگر ہم پہنچائیں گے تو پھر کفارہ ہے, اگر کفارہ دے دیں گے تو پھر تو قیامت کے دن معافی ہے, ورنہ نہیں. تو لہذا ہماری عدالتوں میں اگر ایسا انصاف ہو تو ٹھیک ہے. سعودیہ میں ہے تو دیکھیں وہاں پر ایسا ظلم نہیں ہوتا. ہماری عدالتوں میں کہتے ہیں کہ یہ ہے یعنی یہ تو پھر کیا ٹانگ بازو ہاتھ توڑوا کے بٹھا دے مسلمانوں کو, حد نافذ کی ہی نہیں. جب نہیں کی تو معاشرے میں دیکھ لے ظلم ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسا ظلم کرتا ہے تو کوئی صاحب حیثیت انسان پکڑا جائے تو وہ پھر چھوٹ جاتا ہے. غریب تو پکڑا رہتا ہے, غریب کے اوپر تو جرم سزا وہ جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں, لیکن قابل حیثیت مالی طور پر جو اچھے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں, وہ پھر دلیری کے ساتھ پھرتے ہیں, پھر ویسے کا ویسے کمزور طبقے پر ظلم ہوتا رہتا ہے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ, ان انبیاء کے بعد ہم نے پھر پے در پہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی بھیجا. یعنی موسیٰ کے بعد پیغمبر آتے رہے ان بنی اسرائیل میں, پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. جو آئے تو ان کا بھی کام یہ تھا کہ پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کریں, اور ہم نے ان کو انجیل دی, اس میں بھی ہدایت اور نور یعنی روشنی تھی. پہلے اللہ رب العزت نے تعریف کی تھی تورات کی, کون سی آیت میں, انا انزلنا, جہاں رکوع کے بعد آیت شروع ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کے طرف تورات نازل کی, اس میں ہدایت اور روشن دلائل تھے. یہاں اللہ رب العزت نے انجیل کی تعریف کی کہ ہم نے ان کو انجیل عطا کی اور اس میں ہدایت اور روشنی تھی. انسان اپنی عقل سے جب بھی ٹھوکر کھاتا ہے تو انسان غلطیاں کرتا ہے, تو لہذا ان کتابوں میں بھی نصیحت تھی, تورات میں بھی نصیحت, اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی. اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے تو کون سے اعمال کرنے ہیں, اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے متقی لوگوں کو, جو کہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس کے
جو اس سے پہلے ہیں تورات میں سے بھی وہدی و موعظۃ للمتقین، اور اس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، تو لہذا ان کو چاہیے، اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ فیصلے کریں اس کے مطابق جو اللہ رب العزت نے نازل کیا اس میں، اور جو نہیں فیصلے کرے گا اللہ کے نازل کردہ کتاب کے میں نازل کردہ فیصلوں کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرے گا، یہاں تیسرا حکم آیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ پہلے کافر کہا، پھر ظالم کہا، اب اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ لہذا اللہ کی کتاب صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، نہ پہلی کتابیں نہ اب کی کتاب قرآن مجید، ٹھیک ہے، قرآن مجید کے فیصلوں کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے، اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنی خوشیاں، اپنا لباس، ٹھیک ہے نا، اپنا چہرہ، سب کچھ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق، شریعت کے مطابق ہم نے کرنا ہے۔ یعنی اچھا اس کو تو چھوڑو نا، یہ کیا حدوں کی بات کر رہے ہیں، کیا دین کی بات کر رہے ہیں، اور بات کریں اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، ان کے ہاں کیا طریقہ ہے، اوروں کی باتوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے نازل کردہ احکام کے مطابق حدوں کو نافذ نہیں کیا، میرے نازل کردہ احکام کے مطابق اپنی زندگیوں میں فیصلے نہیں کیے، وہ فاسق بھی ہیں، وہ کافر بھی ہیں، وہ ظالم بھی ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو لہذا پہلی کتابیں بھی عمل کے لیے آئی تھیں، برکت کے لیے نہیں، لہذا قرآن مجید بھی عمل والی کتاب ہے، صرف برکت والی کتاب نہیں۔ کہا نا کہ اہل انجیل والوں کو بھی چاہیے تھا کہ اپنے کتاب کے مطابق فیصلے کرتے، یعنی اپنی کتاب کے اوپر عمل کرتے، تو لہذا ہمیں بھی اللہ کی کتاب کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں میں فیصلے کرنے ہیں۔ اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب سچی، کون سی کتاب؟ قرآن مجید، جو کہ تصدیق کرنے والی اپنے سے پہلے کتابوں کی، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اور یہ نگرانی کرنے والی ہے، اور یہ نگران بھی ہے پچھلی کتابوں کی، یعنی حفاظت کرتی ہے ان کے مقصد، ان کے پیغام کو بھی۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، لہذا آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا۔ اور وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، بچے کہیں، خامند کہیں، رشتہ دار کہیں، نہیں، یوں نہیں، آپ یوں کریں۔ اب کیا ہم مولون بن جائیں؟ کیا سارے کے سارے پہلے ہمارے طریقے جو تھے بس وہی طریقے صحیح ہیں، ہمارے خاندان کے جو رسم و رواج ہے وہ طریقے جو ہیں وہی ٹھیک ہیں؟ ایسا نہیں کرنا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی، حق کے آنے کے بعد آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید پچھلی کتابوں کی تائید کرتی ہے، ٹھیک ہے، پچھلی کتابوں پر ہم نے عمل نہیں کرنا، ان پر صرف ایمان لانا ہے، اور عمل ہم نے اس کتاب پر کرنا ہے۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی اس حق کے آنے کے بعد اپنے خاندان کے طریقے، اپنے رسم و رواج، اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے خواہشات کو نہیں دیکھنا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک طریقہ بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، تو لہذا ہر ایک نے اپنی شریعت، اپنے طریقے کا عمل کیا۔ تمہاری جو شریعت ہے تم اپنی شریعت پر عمل کرو، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہتے اتنے فرقے ہیں، کس کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں؟ میں دیکھ رہی تھی کل پرسوں کسی کی ویڈیو، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ نماز کا طریقہ کون سا صحیح ہے، ہر فرقہ اپنے الگ الگ طریقے سے بتاتا ہے۔ تو کہنے لگا میں نے سرچ کیا، وہ جو ہے نا چیٹ جی پی ٹی، اور وہ دوسرا کیا آ گیا، جیمینائی آ گیا، وہ ہے نا، اچھا، وہ کہنے میں نے اس کو کہا کہ تم جو سنت کے مطابق نماز کا طریقہ ہے اس کے دلائل مجھے دو، وہ کہنے اس نے مجھے بالکل سارے دلائل دے دیے، اور میرے ذہن میں جو یہ تھا کہ میں کس کے طریقے پر نماز پڑھوں، کون سے فرقے کو صحیح سمجھوں۔ اب تو چیک کرنے کے لیے پہلے تو قرآن و حدیث ہے، لیکن یہ چیزیں بھی اب ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور دوسری وہ جو ہے اسلام 360، وہ بھی پورے کے پورے دلائل دکھا دیتی ہے کہ بخاری میں نماز کا طریقہ کیا ہے، مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اب تو کوئی مشکل بات رہی نہیں کہ کس کی ہم بات مانیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی ہر ایک کی شریعت تھی، ہر ایک کا ایک طریقہ تھا، تو لہذا انہوں نے جو شریعت، جو دین اللہ نے ان کے لیے لازمی کی، انہوں نے اسی شریعت کو فالو کرنا تھا۔
لہذا ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہ یہودی نہ نصارہ معتبر ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور ان کے لیے بھی معتبر نہ تورات رہی ہے، نہ ہی انجیل رہی ہے، نہ ہی زبور، معتبر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ ان امتوں کو بھی بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یہ آج 72-73 فرقے جو بنے ہوئے ہیں، یہ سب بنانے کا بھی مقصد ہی، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، سب ہدایت پر لگے ہوتے۔ اللہ کا یہ بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تمہارا امتحان لے، اور پھر فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تمہیں چاہیے کہ جو بات حق پر مبنی ہے، جو صحیح بات ہے، اس میں سبقت لے جاؤ، چاہے بہت پرانا طریقہ ہی کیوں نہ ہو خاندان کا، چھوڑ دو اس کو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب نے پلٹنا تو اللہ کی طرف ہے، لہذا اللہ کی خوشنودی کو دیکھو، وہ تمہیں خبر دے گا ان تمام باتوں کی جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ ان کا فیصلہ وَأَحْكِمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کا فیصلہ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر توحید کی دعوت دی، جن رسم و رواج کو ختم کرنے کو کہا، آپ کے سارے خاندان کے قبیلے کے تمام قریبی لوگ ہی تو تھے جو ان کے طور طریقے تھے، اور ہمارے ہاں پھر اتنا قبائلی سسٹم نہیں ہوتا جو عربوں میں قبائلی سسٹم تھا۔ قبیلے کا بڑا جو کہہ دے سب نے اس کی بات کو ماننا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانتے تھے تو پھر کئی سال تک لڑتے تھے۔ ہمارے ہاں تو ہر ایک کو آزادی ہے، ہر ایک صحیح دین کو سمجھے اور پھر سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرے۔ اللہ کہہ رہے کسی کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، نہ اپنی نہ کسی کی، ٹھیک ہے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ہوشیار رہو، خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں ان باتوں سے جو اللہ نے سچا دین اتارا۔ ہم نے میڈیا سے دین نہیں سیکھنا، ٹھیک ہے نا، ہم نے میڈیا پر جو آ کر عالم بیٹھے ہوتے ہیں ان سے دین نہیں سیکھنا۔ وہی عالم جو ایونٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے بتا، ہاں جی 14 اگست بھی منانی ہے، اب یہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے آئے گا، چلو بھائی یہ بھی ٹھیک ہے۔ کیا محبت کے نام پر ایک میاں اپنی بیوی کو پھول نہیں دے سکتا؟ بھائی 100 دفعہ دو، 1000 دفعہ دو، لیکن 14 فروری کو کیوں دینا ہے؟ 13 کو دے دو، 12 کو دے دو، 15 کو دے دو، دے دیں۔ وہ کہتے ہیں وہی عالم بھی آ کر بیٹھ کر انہی غلط باتوں پہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کی خواہش کی پیروی نہ کرو، ہوشیار رہو، خود پرکھو، اس دین کو دیکھو، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں جو اللہ نے سچا دین اتارا۔ کسی کے خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ، اور اگر یہ پھر جائیں تو خوب جان لو بے شک اللہ جانتا ہے، ان تصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ ان کو ان کے جرم کی وجہ سے، بعض جرم کی وجہ سے اللہ ان کو پھر پکڑ سکتا ہے، پھر ان کو سزا دے سکتا ہے۔ بے شک لوگوں میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا جو اکثریت کرے گی ہم وہ کام کریں گے، ہے نا۔ اللہ کہہ رہے اکثریت تو نافرمان ہے، اکثریت تو فاسق ہے، تھوڑے ہیں لوگ جو صبر کرنے والے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرنے والے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو متقی لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم اکثریت کو نہ دیکھیں، جیسے اکثریت کرے گی ویسے ہم کریں گے، اور اکثریت کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ حق پر ہوں گے، چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بات دیکھ کر کہ تھوڑے ہیں پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ افحکم الجاہلیہ، کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ جو رسمیں، جو کام دین سے ہٹ کر ہیں وہ جاہلیت والے کام ہیں، وہ نادانی والے کام ہیں، وہ بے وقوفی والے کام ہیں۔ چاہے کتنا مرضی ملک کا پرائم منسٹر ہی کیوں نہ فیصلہ کر دے، ایک آرڈر کیوں نہ دے دے، جو بھی دین سے ہٹ کے کام کرتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم جاہلیت کا فیصلہ کرنے چاہتے ہو؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور حالانکہ یقین کرنے والوں کے نزدیک اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پہلا ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے دین اسلام میں اصول بتائیں وہ ہماری بہتری کے لیے، ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، ہمارے خاندان کے لوگ اس کو پسند کریں یا نہ کریں۔ جب اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا، ایک بات بتا دی کہ دیکھو تم اس کو اس طرح کرو گے تو تمہیں فائدہ ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے اس کام کو کرنا ہے۔ اللہ سے بہتر کوئی ہمیں حکم نہیں دے سکتا۔
یا अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो ना तुम बनाओ यहूद व नसारा को दोस्त, इनमें से बाज़ुम औलिया बाज़, ये सब एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से कोई किसी ने इनको दोस्त बना लिया तो वो भी उन्हीं में से होगा, और बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। मुसलमान को अपनी पहचान रखने को कहा गया, इनके साथ उसने सलूक करना है, यहूद व नसारा के साथ बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन वफादारी सच्ची दिली दोस्ती वो किन के साथ, मुसलमानों के साथ रखनी है। असल वफादारी इस्लाम के साथ निभानी है, मुसलमानों के साथ निभानी है, इनके साथ वफादारी नहीं निभानी। आप देखेंगे जिन लोगों के दिलों में रोग है, फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, दिलों की बीमारी का तज़किरा आ गया, तो यानी जब इंसान कमज़ोर होने लगता है तो फिर इंसान क्या करता है, लोगों से डरने लगता है। तो मोमिन किसी गैर मुस्लिम से इम्प्रेस नहीं होता, उनके अंदर तो निफाक है, ठीक है, वो अपनी किताबों की पैरवी नहीं करते, वो अपने नबी की पैरवी नहीं करते, उनके अंदर तो निफाक है, उनके दिलों में तो दुनिया की मोहब्बत है, ये रोग है उनके अंदर। तो लिहाजा तुमने इन यहूद व नसारा को फॉलो नहीं करना। युसारिऊन फीहिम, वो तो कोशिशें करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, और वो कहते हैं हम डरते हैं कि हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए, मुमकिन है फासल्लाहु अन यअतिया बिल फत, जल्दी अल्लाह मोमिनों को फतह दे दे या अपनी तरफ से कोई बात जाहिर कर दे, फतुस्बिहु अला मा असर्रु फी अनफुसिहिम नादिमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं इनके हालांकि दिलों में जो कुछ है ये छुपा रहे हैं और फिर उस पर ये नादिम भी होंगे। तो इनके अल्लाह ताला ने कहा, बीमारी का तज़किरा किया कि ये ऐसी बीमारी इनके अंदर है, ऐसा निफाक है कि ये कभी यहूद व नसारा के साथ दोस्ती कर लेते हैं और इसी इंतज़ार में रहते हैं कि अगर उन्होंने कोई फ़ायदे की बात की तो उधर हो जाएंगे, और कहते हैं कि हम तो उनके साथ इसलिए दोस्ती करते हैं कि भाई उनके साथ रहते जो हैं, कोई हम पर परेशानी, कोई हमला किसी ने अचानक किया हालात के हिसाब से, तो फिर जो है ये हम इनके साथ मिलके अपना बचाव कर लेंगे। और फिर जब ये देखते हैं मुसलमानों को फतह मिल रही है तो फिर उनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हालांकि ये ना उनके हैं ना ये उनके हैं, किसी के भी नहीं हैं। इनके करतूत और हैं जो ये अपने दिलों में छुपा रहे हैं। और अहले ईमान वालों से कहते हैं वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाह, क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह के ऊपर बड़ी भारी भारी कस्में खाकर कहा करते थे कि बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे मुनाफिकों के आमाल अल्लाह बर्बाद कर देगा और ये खसारा ही खसारा उठाएंगे। मोमिन का काम कस्में खाना नहीं होता, बल्कि उसका काम तो इखलास के साथ अल्लाह की फर्मा बरदारी करनी होती है। मुनाफिक अमल करने के बजाय जब उनसे कहते कि भाई उनकी फंक्शनों में क्यों जाते हो, है ना, उनको फ़ायदा क्यों पहुंचाते हो, तो झूठी कस्में खाकर यकीन दिलाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि ये जो उनकी ज़ाहिरी चमक दमक देख कर उन पर यकीन कर रहे हैं, उनसे इम्प्रेस हो रहे हैं, उनके आगे अपने नंबर बना रहे हैं, अंदर से ये खोखले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके तमाम आमाल को ज़ाया कर देगा। मुसलमान अल्लाह के साथ मुखलिस होता है, मुसलमान को भी धोखा नहीं देता और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को धोखा देता है। वो मुसलमान का फ़ायदा जिसमें हो तो वो उन्हीं के साथ मिले रहता है और मुसलमान को ही फ़ायदा देता है, यहूद व नसारा को कभी भी फ़ायदा नहीं देता। ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी, ए ईमान वालो तुम में से जो भी कोई अपने दीन से फिर गया, फसौफ यातिल्लाह, अन करीब अल्लाह ऐसे लोगों को ले आएगा। ये बड़ी अल्लाह ताला मुसलमानों को डरा रहे हैं बात से, किस बात से, कि अल्लाह ऐसे कौम को ले आएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, वो मोमिनों के हक में नरम होंगे और काफिरों के हक में सख्त होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो ऐसे सच्चे लोग होंगे कि वो अल्लाह के राह में मेहनतें करेंगे, सख्त जान होंगे और वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको चाहे दे दे और अल्लाह खूब वुसअत वाला और खूब इल्म रखने वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को डरा रहे हैं, देखो ईमान लाना एजाज़ की बात है, ठीक है, अगर ईमान लाने के बाद उसको छोड़ दोगे, ठीक है, ईमान लाने के बाद मुसलमानों वाले काम नहीं करोगे तो ये ज़िल्लत की बात है। लिहाजा दीन में आने के बाद, नए काम करने के बाद, नए काम शुरू किए, उन पर साबित कदमी इख्तियार करनी है। ऐसा नहीं करना कि दौरा कुरान किया, उस वक्त तो ईमान बढ़ गया, फिर जैसे ये दिन ख़त्म हुए फिर भूल गए,
پھر ویسے اعمال اختیار کر دیے. اگر ایسے کرو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کر اور نیک لوگوں کو لے آئے گا جو نیکیاں کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے, اللہ ان سے محبت کرے گا. ٹھیک ہے, اور وہ مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے. یہود و نصارہ کے اصولوں کے آگے وہ بکنے والے نہیں ہوں گے, وہ سخت جان ہوں گے, وہ سچے لوگ ہوں گے اور وہ کسی کے بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے, وہ کسی سے بھی نہیں ڈریں گے. تو لہذا اللہ کہہ رہے ہیں یہ عمل کرنے والی توفیق, اللہ کا یہ فضل جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے. خالی دین کا تعارف کر لینے سے, خالی علم آ جانے کے بعد اور پھر ان جیسے علم آیا کچھ عمل کرنا شروع کیا اور پھر چھوڑ دیا, اللہ کہہ رہے ثابت قدمی رہنے والی یہ فضل یہ رحمت اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو اگر میں اور آپ اللہ رب العزت سے یہ دعائیں مانگیں, یا اللہ ہدایت بھی نصیب فرمائیں, اور اس دورہ قرآن کے بعد اتنی محنت کرنے کے بعد یا اللہ اس نیکی کو قبول کریں, اور پھر اس کے بعد ہمیں ان اعمال پر ثابت قدمی بھی نصیب فرمائے جو ہم نیک کام شروع کریں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو بھی مرتد ہو جائے گا اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا جو تم سے زیادہ نیک ہوں گے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, اے ایمان والو تمہارے دوست اللہ اور اس کے رسول اور مومن ہونے چاہیے. اور یہ لوگ تو ایسے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں, جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والے, اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. اور جو شخص اللہ کو اور اس کے رسول سے پھر جائے اور مومنوں سے بھی ان کو بھی دوست نہ بنائے, ٹھیک ہے, تو پھر اللہ فإن حسب اللہ هم الغالبون, تو سمجھ لو ایسے لوگ جو اللہ کا گروہ ہے یہ ہمیشہ غالب رہیں گے. یعنی لوگوں نے تمہارے ساتھ تعلقات چھوڑ دیے, ٹھیک ہے, تمہارے ساتھ دوستی نہیں کر رہے کہ تم تو بڑے اب دیندار بن گئے ہو, ٹھیک ہے, تمہارے تو اب نئے نئے اصول ہیں, اب تمہاری میری نہیں چلتی, تمہاری دوستیاں تمہارے دلچسپیاں فرق ہیں, تمہاری گفتگو فرق ہو گئی, اب تم بات بات پر روک ٹوک دیتے ہو کہ بھئی نہیں یہ گناہ کی بات ہے, ایسے نہیں کرنا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے تسلی دی کہ ایسے لوگوں کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا بنے گا کیا, سب الگ ہوتے جا رہے ہیں, سب چھوڑتے جا رہے ہیں. اب انہوں نے تو اپنا ایک الگ جتھا بنا دیا, بہن بھائیوں نے ہمیں الگ کر دیا. اللہ کہہ رہے تسلی رکھو, اللہ کا گروہ ہمیشہ غالب آتا ہے, اللہ کا گروہ ہمیشہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے. وہ دنیا میں یعنی ایسا نہیں کہ ذلیل و رسوا ہو, اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اے ایمان والو نہ تم بنا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم, نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا, اور ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا دیا. یہ کافر اور نہ ہی کفار کو دوست بناؤ, اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. سچے مومن کو ایک معیار بتا دیا. پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایسی محفلوں سے اٹھ جاؤ جہاں پر اللہ کے نافرمانی والے کام ہو رہے ہیں. یہاں کہا کہ جو دین کو کھیل تماشا بنائے ان سے بھی دوستی نہیں کرنی. اسلام دوسروں سے بدتمیزی کرنے کا حکم بھی نہیں دیتا, اور لیکن وہ یہ کہتا ہے تمہاری اصل وفاداری دیندار لوگوں سے ہونی چاہیے, ان کے دین کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اور جب تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے, جب پکارا جائے نماز کی طرف, اتخذوها ہزوا ولعبا, تو جو لوگ اس کا مذاق اڑائیں اور اس کو کھیل تماشا بنا دیں تو یہی ہیں وہ لوگ جو عقل نہیں رکھتے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جو لوگ خود حق سے دور ہیں انہیں اذان کی آواز بری لگتی ہے, انہیں نماز کا ڈسپلن برا لگتا ہے. ایسے منافق نہ مسجد کے قریب آتے ہیں, بلکہ کچھ لوگ مسجد کے قریب گھر بھی نہیں لیتے, کہتے کیا ہر وقت اذانوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں, ان کو بری لگتی ہیں اذان کی آوازیں, ٹھیک ہے, اور ان کو برا لگتا ہے ہر وقت اٹھو نمازیں ہی پڑھتے رہو, کوئی اور کام نہیں ہے نا. بعد آفس میں بھی ٹائم نہیں دیا جاتا نماز کا, کام کریں, کام نہیں کرنا, آپ نے جاب کر رہے ہیں, آپ سیلری لے رہے ہیں, آپ نے کام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ ان کو برا لگتا ہے, انہوں نے نماز کو اور اسلامی شاعر کو ہنسی مذاق کھیل تماشا بنایا. ایسے لوگوں کو تو عقل ہی نہیں ہے. کہہ دیجئے حل تنقمون منا الا ان آمنا, اے اہل کتاب کیا تم ہم سے انتقام لیتے ہو اس بات پر کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, اور جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو ہم سے پہلے اتاری گئی ہم اس پر ایمان لائے ہیں, اور بے شک تم میں سے اکثر تو نافرمان ہیں. یعنی ہمارا قصور ہی کیا ہے, ٹھیک ہے. اہل کتاب مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے, کیا اہل کتاب مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے. اچھا ان کے تکلیف دینے کی وجہ کیا تھی؟
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اہل کتاب کو یہ جو تمہاری نماز، تمہارے شاعر، یہ جو برے لگتے ہیں، اس وجہ سے برے لگتے ہیں کہ انہیں اچھا نہیں لگتا کہ تم توحید پر رہو، انہیں اچھا نہیں لگتا کہ تم اپنی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ، بس یہی بری بات ان کو لگتی ہے اور نہ کوئی اور انتقام والی بات نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھ یہ آئی کہ جب انسان خود نیکی نہیں کرتا تو دوسرے بھی نیکی کریں تو اسے اچھا نہیں لگتا۔ تو کہہ دیتے ہیں لوگ، ہم نے دیکھے بڑے توحید والے، ہے نا، ہم نے دیکھے بڑے پردے کرنے والے، اندر عجیب و غریب لباس پہنا ہوتا ہے اور اوپر عبایا پہن لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھے بڑے نمازی لوگ، ٹھیک ہے نا، 2 وقت کی بس ایسے ہی جو ہے نا ان کی ٹکریں ہوتی ہیں، اندر کچھ نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ اہل کتاب بھی تم سے حسد اور بغض اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو دکھ ہے اس بات کا کہ یہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے وفادار ساتھی کیوں بنتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں، کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بدتر انجام کی خبر دوں؟ جن پر اللہ نے لعنت کی، ان پر ان کا اللہ کا غضب بھی نازل ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے تو بندر بنا دیا، بعض کو خنزیر بنا دیا اور بعض نے طاغوت کی عبادت کی۔ یہ لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر مقام پر ہیں اور یہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ تو لہذا مخالفین جو ان کو برا سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا قصور کوئی نہیں ہے، صرف یہی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ اور بدترین اللہ کے ہاں جو اللہ نے کہا کہ پھر ان کو بدترین انجام سزا جو دی کہ ان کو بندر بنا دیا۔ بندر اللہ نے اس لیے کہا کہ بندر نقل اتارتا ہے، اس کی اپنی کوئی سوچ سمجھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ کچھ سوچتا نہیں، وہ جو دیکھتا ہے بندر ویسے حرکتیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ بغیر سوچے سمجھے بحث زید ہٹ درمی اور انا کی وجہ سے تم سے دشمنی رکھ رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، ٹھیک ہے، کہ یہ صحابہ کرام اتنے فرما بردار کیوں ہو گئے۔ تو حالانکہ ان کو تو فرما بردار پہلے بن جانا چاہیے تھا، لیکن یہ بندر بنا دیے گئے اور خنزیر بنا دیے گئے کیونکہ یہ طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری چھوڑ کر ہر چیز کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو یہ پھر اب ان کا انجام بھی برا اور یہ سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک گئے۔ اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب یہ وقت دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا بھی، اور جب وہ آتے ہیں تب بھی، جب یہ آئے تھے تب بھی کافر تھے اور جب یہ جا رہے ہیں تب بھی کافر ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں دلوں میں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو ان کے اندر کا تو پتہ ہے۔ تو اس دور میں بھی یہود و نصارہ منافقین ہدایت کی محفلوں میں آیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں اخلاص نہیں ہوتا تھا، یہ عمل نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے آئے ویسے گئے۔ انہوں نے صرف منہ سے کہا ہم ایمان لائے، انہوں نے اسلام قبول صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا، یہ فرما برداری کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کے دلوں میں نفاق تھا، سچی آسان باتوں کو لے لیتے تھے اور مشکل باتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ لہذا کسی بھی دینی محفلوں میں جانے کے بعد انسان کو اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے۔ اگر نیتیں خالص نہیں رہی، جیسے آئیں گے ویسے جائیں گے، پھر کوئی فائدہ نہیں بیٹھنے کا، سننے کا، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ پھر جب تک نیت خالص نہیں ہوگی عمل میں تبدیلی نہیں آئے گی، خالی برتن لائے تھے اور خالی برتن ہی لے کر جائیں گے۔ لہذا ہدایت کے لیے، ہدایت لینے کے لیے نیتوں کا خالص ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا کہ اللہ دل جمائیں، مشکل باتوں پر دل جمائیں، عمل پر ہمارے دل راضی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہتے تھے منہ سے ہم ایمان لائے، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، اور اللہ کو تو ان کے دلوں کا راز پتہ ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ان میں سے اکثر کو آپ دیکھتے ہیں کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور حرام خوری کے کاموں میں بڑے یہ کوشش کرتے ہیں، برے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ کیوں نہیں ان کے ربانیوں نے، ان کے عالموں نے ان کو ان گناہوں سے روکا اور ان کو سود کھانے سے روکا؟ برا ہے جو یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ عوام کی عمل کے بعد اللہ رب العزت علماء کی بات کر رہے ہیں کہ علماء کیوں خاموش رہتے ہیں، ان کے یہود و نصارہ کے، ان کو کیوں حق بات نہیں بتاتے؟ تو لہذا خاموشی اختیار کرنا اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو علماء کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، علماء کو عوام کو حق بات بتانی چاہیے لازماً،
تبھی لوگوں میں خیر اور بھلائی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کے علماء کے کیوں منہ بند ہو گئے، انہوں نے کیوں نہیں ان کو سود کھانے سے منع کیا؟ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم، حالانکہ ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان پر لعنت کی گئی جو یہ انہوں نے بات کی، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے بہت زیادہ لوگ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، ان میں سے ان کی اکثریت سرکشی اور کفر میں اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور بغض ان میں ڈال دی ہے۔ جب یہ لوگ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب یہ بھڑکاتے ہیں آگ جنگ کے لیے، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ جو انہوں نے یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے راہ میں قرض حسنہ دو، تو یہ اللہ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی۔ انہوں نے کہا مسلمان ہر وقت کمزور، فقیر، مفلس رہتے ہیں، اللہ اب ان کی مدد نہیں کرتا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہو گیا ہے۔ اللہ نے انہوں نے اللہ پر طنز کیا تو اللہ نے انہیں روک دیا، ان سے کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تو رزق دے رہا ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، چاہے مسلمانوں کو دے چاہے غیر مسلموں کو دے۔ تو یہ مسلمان اللہ سے بدگمان نہیں ہوتے اگر رزق کی تنگی بھی ہو۔ اور یہ جو نافرمانی اور کفر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نافرمانی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، قیامت کے دن تک اللہ ان کے درمیان پھر عداوت، دشمنی اور بغض ان کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو نافرمانی کرنے پر اللہ سکون چھین لیتا ہے، اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے، پھر لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہمارے گھروں کے جو سکون ختم ہو رہے ہیں، کیا ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے؟ نافرمانی کو چھوڑنے سے گھروں میں سکون، اطمینان اور اجتماعیت قائم رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف جو نازل کیے گئے تھے احکام، انہوں نے نافرمانی کی، کفر کیا، تو لہذا یہ قیامت تک آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ جب یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اللہ ان کے حسد اور بغض کو بجھا دیتے ہیں۔ اور یہ تو بڑی کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی، اور آج تک یہ یہود و نصارہ فتنے فساد کرتے رہتے ہیں، فتنے فساد بھی کرتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ پہلے لڑائیاں کرواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا اب ہم مدد کرنے کو آ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ چونکہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، زمین میں یہ فساد کرتے رہتے ہیں، اللہ ایسے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، اور ہم ان کو نعمتوں والی جنت میں داخل کرتے۔ ایمان اور تقوی سے اللہ رب العزت ماضی کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، اہل کتاب کے بھی معاف کر دیں گے اور مسلمانوں کے بھی۔ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، اللہ کہہ رہا ہے ماضی کے تمام گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ اور اگر بے شک یہ نماز قائم کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور دوسری کتابیں جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئیں ان پر عمل کرتے، تو ان کے اوپر سے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ ان کے اوپر سے بھی ان کو کھانے کا رزق دیتا اور ان کے نیچے سے بھی، اور ان میں کچھ درمیانے لوگ ہیں اور بہت زیادہ ان میں سے ایسے ہیں جو برے عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راز بتا دیا کہ اگر عمل کرو گے تو اللہ بہت زیادہ رزق دے گا۔ ٹھیک ہے، قوم کی ترقی ہمیشہ کتاب کو پڑھنے میں نہیں بلکہ کتاب کو قائم کرنے میں ہے۔ تو یہاں نماز قائم کرتے اور رزق پاکیزہ کھاتے تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو اوپر سے بھی اور نیچے سے رزق دیتے۔ اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے ہے آپ ان تک پہنچا دیجئے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی رسالت کا مقصد پورا نہیں کیا۔ لہذا لوگوں کا خوف ذہن میں نہ رکھیں، لوگوں سے نہ ڈریں، صحیح دین پہنچانا ہے۔ اس بات کو نہ سوچیں کہ لوگوں کو برا لگے گا، بتائیں کہ نہ بتائیں۔ اے نبی، آپ نے تمام دین کی صحیح باتیں لوگوں تک پہنچانی ہے۔ تو دائی کا کام لوگوں کے ڈر کے دین کو چھپانا نہیں ہوتا،
صحیح دین لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ کافر قوم کو رہنمائی نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے اہل کتاب، نہیں ہو تم تورات اور انجیل، کسی پر بھی نہیں ہو، حتیٰ کہ تم اگر قائم کرو گے تورات کو بھی اور انجیل کو بھی، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، آپ میں بہت زیادہ لوگ تو ایسے ہیں نہیں اتارا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے یہ طغیانی اور سرکشی والے احکام، تو آپ کافر قوم سے مایوس نہیں ہوں۔ لہذا دین کا کام کرنے میں سب سے زیادہ خوف لوگوں کو ہوتا ہے، تو لوگوں سے نہیں ڈرنا، ٹھیک ہے، دین کی بات بتانی کہ بھئی یہ تو ہم پر اٹیک کریں گے، لہذا ہم چپ رہتے ہیں، ہے نا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتا ہے، اگر ہم کہہ دیں نا کہ آپ یہ غلط کام کرو گے، خود بھی تو کرتی ہو، تو لہذا دین کے معاملے میں سب سے زیادہ انسان کے ذہن میں جو خوف آتا ہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، انسان رک جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اگر تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا حکم ہے تو یہ قرآن مجید کو اپنی عملی زندگیوں میں، اپنی شادیوں، اپنے فنکشن، اپنے اخلاق میں بالاولی قائم کرنا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اور یہودی اور صابی اور نصارہ، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرتا رہے گا، تو پھر ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ کامیابی کا معیار بتا دیا کہ دین اسلام کو تھامو تو سب کے سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی طرف رسول بھی بھیجے، جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات کے خلاف حکم لے کر آیا تو ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو انہوں نے مار ہی ڈالا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اتنے یہ ایسے قوم ہیں کہ انبیاء، اتنا مشکل کام تھا اس وقت انبیاء کا دین کی بات کو، حق بات کو کرنا، یہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ آج کے دور میں تو اتنا میرے خیال میں دین کی بات کرنا، حق بات کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے اس دور میں انبیاءوں نے صحیح بات ان تک پہنچائی تو یہ دو قسم کے گروہ بن جاتے تھے، ان صحیح بات کرنے والوں کو ہی قتل کر دو، یا پھر وہ کہتے تھے ہم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھتے رہے وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا، حالانکہ فَعَمُوا وَسَمُّوا، یہ اندھے بنے رہے، یہ بہرے بنے رہے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اللہ نے پھر ان کو معاف کر دیا، پھر ان میں سے اکثر لوگ پھر اندھے بن گئے، پھر وہ بہرے بن گئے، اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں۔ جو قوم اللہ کی فرما برداری یا پھر اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتی تو وہ قوم اندھی اور بہری بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس پیغمبر آئے لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا تو وہ بہرے گونگے بن گئے، بہرے اور اندھے بن گئے، کیونکہ جب حق کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ جب حق سامنے آ جائے پھر نہ مانے تو اللہ رب العزت نور بصیرت چھین لیتے ہیں، یعنی روحانی طور پر ویسے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویسے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن روحانی طور پر اندرونی بیماریاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو لہذا نافرمانی کے ساتھ اگر حق بات کو ہم ٹالتے رہیں گے تو پھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ پھر بہرے اور اندھے بنے رہیں گے، توفیق ہی نہیں ہوگی کہ حق بات کو قبول کریں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک یہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، اور حالانکہ مسیح نے تو یہ نہیں کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تھی۔ بے شک جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ اللہ نے حرام کر دی اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا اللہ ان تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ وما من الہ الا الہ واحد، اللہ تو صرف اکیلا الہ ہے، اور اگر یہ لوگ باز نہ آئے یہی بات کہتے رہے لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کافر ہیں انہیں اللہ دردناک عذاب دے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے، اللہ سے بخشش طلب نہیں کرتے؟ اللہ تو خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی توحید پر آ جائیں، شرک کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ ان کی اس گناہ کو معاف بھی کر دے گا اور پھر استغفار بھی کریں۔ مسیح ابن مریم کچھ نہیں تھے مگر وہ تو ایک رسول تھے، ان سے پہلے جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے، اور ان کی والدہ سچی تھیں
صدیقہ، وہ دونوں کھاتے پیتے تھے. آپ دیکھیے کیسے ہم بیان کرتے ہیں نشانیاں، پھر دیکھیے یہ کہاں کہاں دھوکہ کھا رہے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزے دکھا دینا خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ زندہ کو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جو گھر میں خزانہ چھپا ہوتا تھا وہ بتا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے، حضرت مریم بھی اور حضرت عیسیٰ بھی. اللہ رب العزت تو وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ تو کھلاتا ہے، اللہ کھانا کھاتا نہیں ہے. تو یہ دونوں کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. تو یہاں پر دلیل دی کہ دیکھو اس بات کو سمجھ لو، شرک ختم ہو جائے گا کہ سب خوف دل سے نکل جائیں گے. نفع نقصان کے مالک تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. یہ جب اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو تمہارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، نہ حق. یعنی اہل کتاب کے ذریعے اللہ نے ساری قوموں کو کہا کہ غلو نہیں کرنا، کسی کی محبت میں بھی، کسی کی عقیدت میں بھی، محبت میں یا عقیدت میں حدیں پار کر دینا اور ان کا درجہ اللہ سے بڑھا دینا، یہ نبی یا نبی سے بڑھا دینا، ایسے ناحق تم غلو نہ کرو. اور نہ ہی وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور ان لوگوں کے بھی پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. بنی اسرائیل میں سے جو کافر ہو گئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان ہو گئے تھے. یعنی لعنت کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ ان پر پیغمبروں کی زبان میں بھی لعنت کی گئی کیونکہ انہوں نے ان کی نافرمانی کی اور یہ حد سے بڑھ جانے والی قوم تھی. اور کانوا لا یتناہون عن منکر، ان برے کاموں سے منع بھی نہیں ہوتے تھے. 3 برائیاں اللہ نے بتا دی، نافرمانی کرتے تھے، حد سے بڑھتے تھے اور پھر برے کاموں سے منع بھی نہیں کرتے تھے. یعنی ان لوگوں نے برائی سے روکنا چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لبئس ما کانوا یفعلون، برا کوئی کام کر رہے ہیں تو کرے. خود بھی برے کام کرتے تھے اور دوسروں کو بھی برے کام چھوڑ دیتے تھے، ان کو روکتے نہیں تھے. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں برا ہے یہ کام جو وہ کرتے تھے. آپ ان میں سے اکثر دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی کر لیتے ہیں اور وہ اعمال جو اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں بہت برے ہیں، ان سے اللہ بھی ناراض ہے اور خود بھی ہمیشہ کا عذاب میں یہ رہیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں ان سے جو دوستی کر رہے ہیں تو یہ دوستی کی وجہ سے ان جیسے اعمال کریں گے، کیونکہ دوستی انسان پر برا اثر ڈالتی ہے اور انسان اپنے دوست کے دین ایمان پر ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت یہی میسیج بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان سے دوستی نہ کرو. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر ہوتے یہ ایمان لانے والے اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ اتارا گیا اس کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو یہ کبھی بھی کافروں سے دوستی نہ کرتے. انہوں نے تو قرآن کو پڑھا ہی نہیں، ان مسلمانوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا، کس سے ہمیں محتاط رہنے کو کہا. اگر یہ قرآن پڑھتے، نبی پر ایمان لاتے تو کبھی بھی ان کفار سے دوستی نہ کرتے. لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، گناہ کے کام کرتے جا رہے ہیں. جو لوگ ایمان لائے آپ دیکھیں گے ان سے عداوت رکھنے میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت یہودی اور مشرکین ہیں. یہاں پر مسلمانوں کے دشمن 2 طرح کے بتائے جا رہے ہیں، زیادہ دشمن یہودی اور مشرکین. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور مسلمانوں سے محبت رکھنے میں قریب تر جو ہے وہ یہ نصارہ ہیں. یعنی زیادہ دشمن یہودی اور مشرک ہیں اور پھر کم دشمن جو ہیں یہ نصارہ ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وجہ یہ ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم بھی ہیں اور زاہد بھی ہیں اور یہ متکبر نہیں ہیں. تو لہذا اسلام بتا رہا ہے کہ نرم گوشہ ہم نے کن کے لیے رکھنا ہے اور کن کے لیے گرم گوشہ نہیں رکھنا. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ہمدردیاں، ہماری محبتیں کن کے ساتھ ہونی چاہیے. مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے، یہود و نصارہ کے ساتھ، اور مشرکین کے ساتھ نرم گوشہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے.
اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدى و رحمہ. اللہم زکینی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین.